وَإِنَّمَا تَكُونُ الْكَلِمَةُ كَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ مَأْلُوفَةَ الْاِسْتِعْمَالِ بَيْنَ النَّابِحِينَ مِنَ الْكُتَّابِ وَالشُّعَرَاءِ۔ اوپر بتا دیا کلام کے اندر جو فصیح ہوتا ہے اس میں کیسی صفتیں ہونی چاہیے؟ 3 صفتیں ہونی چاہیے۔ کون کون؟ معنی اس کے بالکل واضح ہوں، مطلب کھلا ہوا ہو، اور آسان الفاظ ہوں، اور ترتیب بھی عمدہ ہو۔ یہ 3 چیزیں تو ضروری ہیں کس کے لیے؟ کلام فصیح کے لیے۔ کلام فصیح کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ اوپر ایک چیز اور بتا دی ہے، کیا؟ یہ 3 چیزیں کب پائی جائیں گی؟ جب وہ قاعدے صرفیہ کے مطابق ہو۔ کلمہ قاعدے صرفیہ کے مطابق ہو، جس سے کلام بنا رہے ہو، وہ کلام کس سے بنے گا؟ کلمے سے بنے گا۔ تو اس کے اندر جو کلمات استعمال کیے جائیں وہ صرفی قاعدے کے مطابق ہوں، یعنی جو قواعد صرف ہیں وہ اس میں جاری ہوئے ہوں۔ ٹھیک ہے؟ تو اگر ان چیزوں کی رعایت ہے تو اس کلام کو یا کلمے کو فصیح کہا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کلمہ اور کلام فصیح کب ہوتا ہے؟ انما تکون الکلمۃ کذالک، کلمہ ایسا ہوتا ہے، انما تکون کذالک، ایسا اس وقت ہوتا ہے، کلمہ ایسا اس وقت ہوتا ہے، کیسا؟ یعنی فصیح۔ کلمہ فصیح کب بنتا ہے؟ اذا کانت مألوفۃ الاستعمال، جب وہ مانوس الاستعمال ہو۔ جب کلمہ مانوس الاستعمال، مالوف مانوس، مانوس مطلب یعنی عام طور پر استعمال میں وہ کلمہ رہتا ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کو لوگ استعمال ہی نہ کرتے ہوں، چھوڑا ہوا ترک کیا ہوا کلمہ ہو، تو وہ مالوفۃ الاستعمال، مالوف مانے ارے یہ الفت سے ہے، الفت محبت دوستی جان پہچان ہونا، تو مالوفۃ الاستعمال وہ کلمہ کیا ہو؟ ہاں یعنی معروف الاستعمال ہو، استعمال میں آتا ہو۔ کس کے درمیان؟ بین النابحین من الکتاب والشعراء، کتاب کاتب لکھنے والے، نثر نگار، کتاب نثر نگار رائٹرز، والشعراء اور شاعروں کے درمیان، رائٹرز کے درمیان، نثر نگاروں کے درمیان جو ماہر لوگ ہیں، نابی جو شعراء اور نثر نگاروں میں سے ماہر لوگ ہیں، ان کے درمیان وہ کلمہ مانوس ہو، یعنی استعمال میں آتا ہو۔ لأنہا لم تتداولھا السنتہم، کیونکہ ان کی زبانیں اس کو استعمال نہیں کرتی ہیں۔ تداول ہاتھوں ہاتھ لینا، استعمال کرنا، ان کی زبانیں نہیں استعمال کرتی ہیں۔ وَلَمْ تَجِرْ بِهَا أَقْلَامُهُمْ، اور ان لوگوں کے قلم نہیں چلتے ہیں، بہا ایسے کلموں پر، ہا سے مراد ہا کا مرجع کلمہ ہے، یعنی ان کے قلم اور ان کی زبانیں ایسے کلموں پر نہیں چلتی، ایسے کلموں کو استعمال نہیں کرتی۔ إِلَّا لِمَكَانِهَا مِنَ الْحُسْنِ، مگر اس کے کمال حسن کی وجہ سے، یعنی یہ لوگ جو بھی کلمہ استعمال کرتے ہیں وہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ حسن کے کمال کے درجے پر ہوتا ہے، وہ اس کا حسن، یعنی اچھا، حسین اور عمدہ کلمہ استعمال کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ جو ماہر شعراء ہیں یا ماہر نثر نگار ہیں، وہ ایسے ہی کلمات کا استعمال کرتے ہیں جو حسن میں کمال کے درجے پر ہو۔ بِاسْتِكْمَالِهَا جَمِيعَ مَا تَقَدَّمَ مِن نُعُوتِ الْجَوْدَةِ وَصِفَاتِ الْجَمَالِ، بِاسْتِكْمَالِهَا یعنی اس کے اندر وہ مکمل ہو، کمال حاصل ہو، جمیع ما تقدم وہ تمام کی تمام چیزیں جو جودت اور صفات جمال کی گزر چکی ہیں۔ نعوت نعت کی جمع، صفت نعوت الجودہ عمدگی کی صفت، نعوت الجودہ یعنی عمدگی کی جو صفت ہے، عمدگی کی صفت کیا ہے؟ وہی آسان لفظ ہونا، مانوس الاستعمال ہونا، قاعدے صرفی کے مطابق ہونا، یہ سب کیا ہیں؟
ہاں نعوت الجودہ عمدگی کی صفات و صفات الجمال اور خوبصورتی کی خوبیاں، یہ سب چیزیں جب کسی کلمے میں ہوتی ہیں بات تیری، تو ایسے ہی کلمے کو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں. کون لوگ؟ ماہر شعراء، ہر شاعر نہیں، ماہر شعراء اور ماہر نثر نگار ایسے ہی کلمات کا استعمال کرتے ہیں. تو جب یہ لوگ استعمال کرتے ہیں تو وہ لفظ گویا رائج ہے، جاری ہے اور مانوس الاستعمال ہے، تب ایسا کلمہ ہی کیا بنے گا؟ فصیح بنے گا. اور ایسے کلمات سے جب کلام مرکب ہوگا تو وہ کلام بھی فصیح ہوگا. ایسے کلمات بولنے والا متکلم، تو وہ متکلم فصیح کہلائے گا. چلو، وَالذَّوْقُ السَّلِيمُ هُوَ الْعُمْدَةُ فِي مَعْرِفَةِ حُسْنِ الْكَلِمَاتِ وَسَلَاسَتِهَا. اب مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اوپر جو بیان کیا ہے لفظ کی جو عمدگی اور خوبی ہے، لفظ کی عمدہ ہونے کی، اچھا ہونے کی خوبیاں اس کے اندر پائی جاتی ہوں، یہ معلوم کیسے ہوگا؟ اس کے اوپر لکھا ہوگا ہم اچھے ہیں، ہیں کیسے معلوم ہوگا؟ اس کے لیے ذوق سلیم درکار ہے. ذوق سلیم کیا ہوتا ہے؟ مولانا سلیم صاحب جہاں مل جائیں ان کا ذوق نکال لینا. ہاں یہی ذوق سلیم ہے. ہاں ذوق سلیم کیا چیز ہوتی ہے؟ انسان کے اندر ایک ملکہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک استعداد پیدا ہو جاتی ہے، ایک ملکہ ہوتا ہے ایسا کہ جس سے وہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز خراب ہے، اس کا امتیاز کر لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں ذوق سلیم. پتہ چلا 2 دن کی باسی بریانی آ گئی اور مولوی صاحب ٹوٹ پڑے اس کے اوپر، اس کے اندر مہک پیدا ہو گئی ہے یا چپچپا رہا ہے، سڑ گیا ہے، اس سے مطلب نہیں، بس کھانے کے لیے پیٹ میں جانے والی چیز ہونا چاہیے. بدبو دے رہے کہتے ہیں بڑا مہک آ رہی ہے، ہو رہی پیدا بدبو اس میں، اور کیا کہہ رہے ہیں مہک کتنی اچھی ہے. یہ ذوق سلیم ہے. یہ کیا ہے؟ بد ذوقی ہے. کیا ہے یہ؟ کیوں جی؟ سڑی بریانی کھاؤ گے؟ ہاں تو جو محسوس کر لیتے ہو خراب چیز کو فوراً، یہ کیا ہے؟ پتہ چلے تمہارے اندر ذوق سلیم ہے. ہے نہیں ہے؟ ہاں کہیں سے لانا نہیں پڑے گا، ہے. یہ شرط یہ ہے کہ اس کو استعمال کرو. چلو، وَالذَّوْقُ السَّلِيمُ هُوَ الْعُمْدَةُ. ذوق سلیم ایک عمدہ چیز ہے. کس سلسلے میں؟ فی معرفتی حسن الکلمات و سلاستها. کلمات کی خوبصورتی اور اس کی سلاست کو جاننے کے سلسلے میں، کون سا کلمہ اچھا ہے، کون سا کلمہ خوبصورت ہے، عمدہ ہے، اس کو پہچاننے کے لیے کہیں باہر سے کسی چیز کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود تمہارے اندر پایا جاتا ہے. وَتَمِيزُ مَا فِيهَا مِنْ وُجُوهِ الْبَشَاعَةِ وَمَظَاهِرِ الْاِسْتِقْرَاءِ. اور اسی طرح تمیز کر لینا. ذوق سلیمی کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ تمیز ہوتی ہے. کہا ہے کہ ما فیہا، جو اس کلام کے اندر ہیں، کیا ہیں؟ من تفسیریہ، من بیانیہ، یعنی وجوہ البشاع. بشاع شعو برا ہونا، برائی اور خرابی کی وجہیں، و مظاہر الاستقراء، اور ناگواری کے مظاہر، یعنی برا اور ناگوار کلمہ ہے. یہ برے اور اچھے کے اندر تمیز ہو جاتی ہے، پیدا ہوگی. کس کے ذریعے سے؟ ذوق سلیم کے ذریعے سے. لأن الالفاظ اصوات. اب یہ ذوق سلیم اس کا ادراک کر لیتا ہے. کس کا؟ کون اچھا ہے اور کون برا ہے، کس لفظ کا ہم یہاں استعمال کریں اور کس کو ترک کر دیں. موقع کے مناسب نہیں ہے یہ. اگر ذوق سلیم کے حامل ہیں آپ تو پھر ایسا ہی کریں گے. یہ جو کالجوں کے اندر، بڑے بڑے اسکولوں کے اندر کیا ہوتا ہے، جب نئے نئے طالب علم جاتے ہیں تو ان کی کیا ہوتی ہے؟ کون ٹیسٹ لیتا ہے؟ ارے ماسٹر تو لیتے ہیں، وہاں کے طلباء ٹیسٹ لیتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟
یہ ریگنگ کیا ہوتی ہے؟ ہاں سوال کرنا. ابھی اس میں جانا جاتا ہے یہ نیا نیا آیا ہے، یہ ہمارے ماحول کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یا ویسے آ گیا ہے؟ ہاں ٹیلنٹ. ہاں یہ ویسے تو نہیں آ گیا کوئی گھامڑ. ہاں انٹرویو لیتے ہیں، مرغا بنا دیتے ہیں. ریگنگ ہوتی ہے وہاں، انٹرویو نہیں لیتے ہیں، کرسی بٹھا کے مرغا بنا دیتے ہیں. بن جا مرغا. ہاں بنے رہے تھوڑی دیر، پسینے پسینے ہو کے کھڑے ہو. اس وقت سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا ہے؟ نام ہے محمد شرافت، اور کر رہے ہیں بدتمیزی. ہاں پھر مرغا بنا دیں گے. اگر محمد شرافت نام ہے اور خالی بتا دیا شرافت نام ہے، جلدی چھٹی ملے پھر مرغا بن جاؤ. جب تمہارا نام محمد شرافت ہے تو خالی شرافت کیوں کہا؟ محمد لگا اپنے نام کے ساتھ. مرغا بنانے کے بعد اٹھایا اور کیا کہا؟ تمہارے ابا کا نام کیا ہے؟ کیا کہا؟ ہاں خالد. ہاں بن جا مرغا. تمہارے باپ کا نام خالد ہے، لاؤ اپنا آئی ڈی کارڈ، اس میں کیا لکھا؟ محمد خالد. ہاں اب پھر بنا دیا مرغا بنو. پھر اٹھے، کیا نام ہے؟ اب جب نام بتایا محمد خالد، ہاں تب بتایا پھر مرغا بنو. یہ کیا ہے؟ ہاں پھر مرغا بنا دیا. ہاں اٹھو، کیا نام ہے ابا کا؟ اب بتایا محمد خالد صاحب. ہاں اب کہیں گے ہاں اب آئے لائن پر. ابھی تمہارے باپ ہیں وہ، ان کا نام احترام سے لو، کم از کم صاحب تو لگا دو. اس لیے ریگنگ ہوتی ہے. ہاں جانچنے کے لیے کہ یہ کس معیار کا آدمی ہے. آ گیا ہمارے کالج میں، کہیں ہمارے کالج کی بدنامی کا ذریعہ نہ بن جائے. تو ذوق سلیم پیدا کرنے کے لیے ان کو ناگوار ہوتا ہے کہ کسی آدمی کا نام خالد ہے اور اس کے آگے محمد لگا ہوا ہے، تو خالی خالد کہہ دو. باپ کا نام یا اپنے کسی بڑے کا نام پوچھا اور صاحب لگائے بغیر سیدھے نام بول دیا بے توقیری کے ساتھ. تو ادب سکھانے کے لیے یہ کیا جاتا ہے ریگنگ. ہوتی نہیں ہوتی ہے، کہیں زیادتی ہو جاتی ہے تو بری بات ہے. تو یہ کیا ہے؟ ذوق سلیم. اگر ذوق سلیم ہو آدمی کے اندر تو پہلے ہی مرحلے میں وہ کامیاب ہو جائے گا، نہیں کامیاب ہوگا. تو یہ سب چیزیں، کون سا کلام اچھا ہے، کون سا برا ہے، کب ہم کو کس موقع پر کیا بولنا چاہیے، اس کے لیے ذوق سلیم درکار ہوتی ہے. پتہ چلا مولوی صاحب؟ ہاں چلو، اسی لیے مولوی بن رہے ہو. کہاں گیا؟ تو کہتے ہیں یہ الفاظ ہیں، اور الفاظ کون سے اچھے ہیں کون سے برے ہیں کلمے، تو اس کے لیے ذوق سلیم ہے آپ کے پاس. اب اس کو دیکھو، ایک مثال کے ذریعے سے ایسے ہی سمجھو. بتاتا ہے لِأَنَّ الْأَلْفَاظَ أَصْوَاتٌ، جو آپ الفاظ بولتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ آواز ہی تو ہوتے ہیں. منہ سے نکلتی ہیں. کیا نکلتی ہے؟ یا منہ سے نکلنے والی ہر چیز. منہ سے تو تھوک بھی نکلتا ہے، گھوسا مار دیا دانت بھی نکل گئے، وہ بھی الفاظ ہیں. تو آواز کہو، وہ آواز جو منہ سے نکلے، اس منہ سے نکلنے والی آواز کو آواز کہتے ہیں، الفاظ کہتے ہیں. منہ سے نکلنے والی چیز کو نہیں کہتے ہیں. چلو، لِأَنَّ الْأَلْفَاظَ أَصْوَاتٌ، الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ یہ آواز ہوتے ہیں جو انسان کے منہ سے نکلتی ہے، اور ان آوازوں کے اندر تاثیر ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ تاثیر نہیں ہوتی ہے. مولوی صاحب کی تعریف کر دو، مولوی صاحب گل نہیں ہو جاتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کیا کیا؟ ان کی پیٹھ پہ گڑ ملا ہے. ابے تعریفی کی تو کی ہے، منہ سے آواز نکالی، کانوں میں پڑی، مولوی صاحب پھول گئے. تو یہ کیا ہے؟ اچھا لگا ان کو آپ نے تعریف. ابے مولوی صاحب کیا ہر آدمی کو اچھی لگتی ہے؟ اور اگر گالی دے دی تو چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ الفاظ ہیں، آواز کے ذریعے سے اس آواز نے آپ پر اپنا اثر قائم کیا ہے نا. تو اس کو کہتے ہیں لِأَنَّ الْأَلْفَاظَ أَصْوَاتٌ. یہ جو الفاظ ہیں کیا ہیں؟ آواز ہیں. اور کلمہ کاہے سے بنتا ہے؟ لفظی سے تو بنتا ہے. اب اگر کلمہ کیسا ہے؟ غیر فصیح، تو کیا ہوگا؟ ارے بتاؤ، کوے کی کاؤں کاؤں اچھی لگتی ہے
یا बुलबुल की कुकू? हैं क्यों? अबे आवाज़ उसके मुंह से निकलती है, आवाज़ उसके मुंह से निकलती है तो अल्फाज, लेकिन दोनों में फ़र्क है या कि नहीं है? तो उसी को कहा है फल्लदी यतरुबु लिसौतिल बुलबुल, वो आदमी जो बुलबुल की आवाज़ से मस्त हो जाता है। यतरुबु मस्त हो जाता है, काहे से? बुलबुल की आवाज़ से। व यनफिरु मिन अस्वातिल बूम वल गिरबान, उल्लू और कौवों की आवाज़ से दूर भागता है, अच्छा नहीं लगता है, कानों में उंगली डाल लेता है। यम्बू समउहु अनिल कलिमती, तो इसी तरीक़े से यम्बू समउहु अनिल कलिमा, उसके कान ऐसे कलमे से दूर भागते हैं, हटते हैं। इदा कानत गरीबतन, जब वो कलमा क्या हो? गरीब हो, बेचारा, हाँ पैसा वैसा नहीं हो उसके पास, हाँ उसी को गरीब कहते हैं। अजनबी, अजनबी का मतलब गैर मानूस, हाँ लोग जानते नहीं, ऐसा कलमा मुँह से बोल रहे कि कभी किसी ने सुना ही नहीं। हाँ किश्तदार में तकातुर अमतार हुआ नहीं हुआ? क्या मतलब है इसका? रे किश्तदार में तकातुर अमतार हुआ या नहीं, क्या मतलब है? क्या मतलब है? रुक, क्या मतलब है? मुँह खोले बैठा। क्या मतलब है? कल जब ये लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया था तो समझ गए थे? नहीं समझे थे? किसी से पूछा था? क्यों नहीं पूछा था? क्या मतलब मौलवी साहब इसका? इमसाल किश्तजार माह में तकातुर अमतार हुआ या नहीं? हैं? कहाँ? इनको बता दो। चलो, तो वो कलमा कैसा हो? गरीब न होना चाहिए। अगर गरीब होगा, अजनबी होगा, यानी ना मानूस होगा, गैर मानूस होगा। मुतनाफिरतल हुरूफी, और वही कलाम जो आपके मुंह से निकल रहा है, अल्फाज आवाज़ की शक्ल में, वो क्या हों? मुतनाफिरुल हुरूफ हों। मुतनाफिरुल तो हुरूफ में उसके तनाफुर हो। सुनने वाले को बोझल लगे। और क्या कह रहे हैं? अरे भाई बात ख़त्म हो गई तो बाद में पूछ ले, तभी तो चल ही रही है। सांस ली है, वक्फा किया है, हैं? थोड़ा सा सब्र कर लो। सब नीचे लिखा हुआ है? नहीं नीचे लिखा है, पढ़ के बताओ क्या लिखा है। क्या मतलब है? तनाफुर, यह तनाफुर कलमे के अंदर एक ऐब होता है। जिस तरह कलाम में खूबी और हुस्न होता है, वैसे किसी भी कलाम में क्या होता है? ऐब भी होता है। उसी ऐब को तनाफुर कहते हैं। अब वो ऐब क्या है कलमे का? ज़बान पर अदा करना दुश्वार हो, उसका जल्दी अच्छी तरीके से अदा नहीं होता है। समझने के लिए दुश्वार। मुस्तशज़िरातुन, अदा करो इसको। मुस्तशज़िरातुन, हाँ सकील अल्फाज है, ऐसे अल्फाज जमा हो रहे हैं इसमें, हाँ ऐसे अल्फाज जमा हो रहे हैं एक साथ जिनके मखारिज अलग अलग हैं। इसकी वजह से इसमें सिक़्ल पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया? सिक़्ल पैदा हो गया। यही सिक़्ल क्या है इसकी? अरे इसका ऐब है। क्या है कलमे का? ये ऐब है। तो ज़बान पर अदा करना दुश्वार हो और सुनने वाले को भी नागवार गुज़रे, तो ऐसे ऐब को कलमे की तनाफुर कहते हैं। कलाम का जो ये ऐब है उसको तनाफुर कहते हैं। अगर कई कलमे हैं तो उसको तनाफुर कलिमात कहेंगे। तो ये है तनाफुर हुरूफ, तनाफुर कलिमात। यानी अगर एक कलमे के अंदर है हर्फ हैं ऐसे
جو ثقیل ہو رہے ہیں، جن کا ادا کرنا دشوار ہو رہا ہے، اور کانوں کو آپ کے گھوسا مار رہے ہیں، تو اس کو تنافر حروف کہیں گے. اور اگر یہی کلمات کے اندر پہنچ گیا تو تنافر کلمات کہیں گے. کلمات ہو گیا. یعنی ایسے حروف سے جب کلام بنے گا تو وہ متنافر الکلمات ہوگا. اللہ تعالیٰ اب اس کو مثال دے کر سمجھاتے ہیں. کس کو بتایا؟ ایک ہے ذوق سلیم. ذوق سلیم کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سا کلمہ اچھا ہے اور کون برا ہے، خراب ہے. یہ سب ذوق سلیم آپ کو بتائے گا. اور یہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے ذوق؟ ارے بولو. خود سے. خود کے اندر موجود جب اچھے لوگوں کی کتابیں پڑھو گے، اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھو گے، ان سے بات چیت کرو گے، تو اس طرح کے آداب پتہ چلیں گے، پیدا ہوں گے آپ کے اندر. وہی تو نیچے کہا ہے، کہاں گیا؟ ولا ضابطہ لمعرفت الثقل والصعوبۃ. کلمے کی یا کلام کی ثقل اور صعوبت کو جاننے کے لیے کوئی قاعدہ قانون تھوڑی ہے کوئی صرفی نحوی قاعدہ؟ کوئی قاعدہ نہیں ہے. سوى العقل السلیم، ذوق سلیم، سوائے ذوق سلیم کے، یعنی صعوبت اور سختی کو جاننے کے لیے عقل سلیم کے علاوہ کوئی قانون و ضابطہ نہیں ہے. اور یہ ذوق سلیم کیسے پیدا ہوتا ہے؟ المکتسب بالنظر فی کلام البلغاء و ممارست اسالیبہم. المکتسب جو نکالا جاتا ہے، پیدا ہوتا ہے، کاہے سے؟ بالنظر فی کلام البلغاء، بلیغ لوگوں کے کلام کو دیکھنے سے، و ممارست اسالیبہم، اور ان کے اسلوب کو اختیار کرنے سے. ذوق سلیم وہاں سے پیدا ہوگا. اچھوں کی مجلس میں رہو گے تو اچھی باتیں سیکھو گے، بروں کی مجلس میں جاؤ گے تو بری باتیں. تو اچھوں کی مجلس میں جا کر اچھی باتیں سیکھو گے، وہی ذوق سلیم ہے. چلو، تو یہ بہت سے کلمات ایسے ہوتے ہیں جو اچھے لگتے ہیں، بہت سے برے لگتے ہیں. اچھے لگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس میں خوبی پائی جاتی ہے. وہ مانوس الاستعمال ہیں، زبان پر نہ ثقیل ہیں نہ کانوں پر بھاری لگتے ہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو فصیح کہیں گے. اور اگر ناگوار گزرتے ہیں تو پھر وہی ارے برے ہیں، زبان پر ثقیل ہیں، کانوں پر بھاری ہیں، تو وہ غیر فصیح ہیں. کیوں غیر فصیح ہیں؟ اس لیے کہ اس میں عیب پایا جاتا ہے. عیب کون سا ہے؟ نامانوس الاستعمال ہے، متنافر الحروف ہے. اور یہ تنافر حروف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ زبان پر ثقل کی وجہ سے، کانوں پر بھاری ہونے کی وجہ سے. یہ کیا پیدا ہوتی ہے اس سے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنافر حروف. پلے پڑی بات؟ چلو اس کو مثال دے کر بتاتے ہیں. دیکھو کلمہ، ایک ہے کلمہ ہے مزنا، مزنتی. قرآن میں ہے اَأَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. ترجمہ پڑھا؟ مت تیری تو نہیں پڑھا؟ مغربات کون پڑھا تھا؟ تو مزن کے معنی بارش کا ٹکڑا، بادل کا ٹکڑا. بارش، مزن، مزنا بادل کے ٹکڑے کو کہتے ہیں، بارش کو کہتے ہیں. لفظ سنا، مانوس ہے نہیں مانوس ہے؟ وہ قرآن میں بہت پڑھا ہوگا، قرآن میں استعمال کیا ہے، تو کوئی غیر فصیح لفظ تو قرآن میں آیا نہیں ہے. لہذا یہ لفظ آپ نے سنا المزن، مزنا. اسی طریقے سے دوسرا لفظ ہے الدیمہ. دیمہ مانے دیمک. ہر گھر میں لگتی ہے؟ نہیں لگتی ہے. ابے کپڑوں میں لگ جائے، کتابوں میں لگ جائے، دروازوں میں لگ جائے. دیمک. ہاں گھن الگ ہوتا ہے، دیمک الگ ہوتی ہے. کیا چیز؟ ہاں کیڑا ہوتا ہے، کالا کالا سا، گرا گورا ہوتا ہے. اب ایک سفید سفید ہوتا ہے، نرم نرم، مارو تو ہڈیاں نہیں نکلیں گی اس میں، پانی ہو جائے گا وہ. ہاں
تو الدیمہ، دیمہ مانے دیمہ مانے بھی بارش کے آتے ہیں. دیمہ مانے بارش. شاعر کہتا ہے کیا ہے؟ حجان الحی کالذہب المصفی، حجان الحی کالذہب المصفی. حجان الحی محلے کے جو شریف لوگ ہوتے ہیں، حجان شریف، محلے کے شریف لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ کالذہب المصفی، صاف ستھرے سونے کی طرح. کون سا صاف ستھرا سونا؟ صبیحۃ دیمۃ، بارش کی صبح. بارش کی صبح جہاں کان ہوتی ہے سونے کی، سونے کی کان. سونے کی کان نہیں تو سونے کی آنکھیں ہوتی ہیں. آنکھیں بند ہیں تو وہی آدمی سو رہا ہے. جو سونے کے کان بھی ہوتے ہیں وہ سننے کے کان ہوتے ہیں، سونے کے نہیں ہوتے ہیں. کہتے ہیں سننے کے کان نہیں تمہارے پاس، اور سونے کی آنکھیں. سونے کے لیے آنکھیں ہوتی ہیں اور سننے کے لیے کان ہوتے ہیں. ہے نہیں ولی صاحب؟ سونے کے بھی کان ہوتے ہیں. سونے کی کان کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ سونے کی کان کیا مطلب؟ سونے کی کان کا کیا مطلب؟ سونے کی کان کھدان، سونا چاندی والا سب والا کان. ہاں وہی والا سونا، سونا چاندی والا سونا. تو کان کیا چیز ہے؟ سونے کے کان کیا ہے؟ تو نہیں بولے سونے کی کان نہیں بولا جائے گا. کیا کہہ رہا ہے؟ کون کون؟ تو سونے کے کان نہیں ہوتے ہیں. سونے کی کان نہیں ہوتی ہے. کوئلے کی کان ہوتی ہے، گیس کی کان ہوتی ہے. سونا کہاں سے اترتا؟ آسمان سے. تو جہاں سے نکلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ چلو اب ہم کیا جانے کیوں کہتے ہیں. چلو تو صبیحۃ دیمۃ یجنیہ دانی. صبیحۃ دیمۃ، بارش کی صبح. یعنی کان میں جب سونا ہوتا ہے، بارش ہو اور سونا اوپر آ جائے اور بارش کا پانی اس پر پڑے تو سونا کیسا ہو جائے گا؟ صاف ستھرا، شفاف، چمکنے لگے گا. یجنی ہی جانی، اب وہ چمک رہا ہے تو ہر لینے والا اس کو لے گا. اور مٹی میں پڑا ہوا ہو تو لات مار کر آدمی گزر جائے گا. ہے نہیں ہے؟ پتہ نہیں چلے گا. تو اسی کو کہا ہے شریف آدمی بالکل صاف ستھرے سونے کی طرح ہوتا ہے، جس پر بارش کی صبح پانی پڑا ہو اور وہ دھل کر شفاف ہو گیا ہو. یہاں پر شاعر نے دیمہ کا لفظ استعمال کر دیا. صبیحۃ دیمہ، بارش کی صبح. تو دیمہ کے معنی بھی بارش کے آتے ہیں. بادل کا ٹکڑا، مزنا مانے بادل کا ٹکڑا، دوسرے بارش. چلو تو یہ دو لفظ ہیں. یہ کیا ہیں؟ آسان لفظ ہیں. کوئی بھاری تو نہیں لگ رہے ہیں، نہ سننے میں نہ بولنے میں، نہ زبان پر ثقیل ہے نہ کانوں پر ثقیل. بالکل آسان الفاظ ہیں. للصحابتی الممطرہ، یہ دونوں لفظ کس کے لیے بولے جاتے ہیں؟ برسنے والی بارش کے لیے بولے جاتے ہیں. کلتاہما سہلۃ عذبۃ، یہ دونوں آسان بھی ہیں، شیریں بھی ہیں. یسکن الیہا السمع، کانوں کو اس سے سکون ملتا ہے. کوئی دشواری تو نہیں ہوتی ہے؟ کانوں کو کھٹکھٹا تو نہیں رہے ہیں، بھوسا تو نہیں مار رہے ہیں کانوں پر. بخلاف کلمۃ البعاق، بخلاف کلمہ بعاق کے. بعاق کے معنی بھی وہی ہیں. لیکن ان تینوں الفاظ کو ملاؤ، تینوں کلموں کو بول کے دیکھو کون سا اچھا لگے گا، کون سا آسان اور شیریں لگے گا. تو یہ بعاق التی فی معناہما، جو انہی دونوں کے معنی میں ہے. مزنا اور کس کے معنی میں؟ دیمہ کے معنی میں. فإنہا قبیحۃ، کیونکہ یہ برا لگتا ہے. اور تسک الآذان، کانوں کو کھٹکھٹاتا ہے، ایسا لگتا ہے کانوں پر کوئی ہتھوڑا مار رہا ہو. وَأَمْثَالُ ذَلِكَ كَثِيرٌ فِي مُفْرَدَاتِ اللُّغَةِ، ایک مثال یہاں دے دی ہے، اس کی بہت سی مثالیں مفردات اللغہ میں آپ کو مل جائیں گی. مفردات اللغہ، لغت کی مفردات، یعنی لغت کے اندر.
تستطیع ان تدرکہ بذوقک، آپ اپنے ذوق سے اس کو پا سکتے ہیں.